کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ یاب فرمایا اور اپنی بندگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین مبین کی خدمت کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے تحریک منہاج القرآن کی نعمت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے آج اسلام کا یہ عشق بھرا پیغام شرق سے غرب تک پانچوں بر اعظموں میں اور دنیا کے 50 سے زائد ملکوں میں گونج رہا ہے۔ معزز حاضرین، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کانفرنس کے عنوان سے جان چکے، وہ پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ کی تلاوت کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اجتماعات کے سلسلے کا موضوع ہر رات یہی آیت کریمہ رہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ عنوان یہی آیت رہی ہے، مضامین ہر رات بدلتے رہے، آج بھی اسی عنوان کا ایک نیا مضمون ہے، اور یہ آیت اس لیے عنوان رہی ہے کہ سچ بات ہے کہ عاشقوں کا عنوان ہی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ سلسلہ اجتماعات پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے، اور سب سے پہلی عاشقوں کی جماعت، اہل ایمان کی جماعت، انقلابی جماعت
جس کے ذریعے عالم کفر و طاغوت میں زلزلہ بپا ہوا، جس جماعت نے ایمان کی فصل کی آبیاری کی اپنے خون سے، جس جماعت نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن مال دولت تجارت وطن سب کچھ ترج کر دیا، اور جس نے اسلام کی ایک عظیم ناقابل فراموش داستان اپنی خون سے رقم کی، اس سب سے پہلی انقلابی جماعت کا نام جماعت صحابہ کرام ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس کائنات انسانی کی انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات انسانی کی سب سے عظیم جماعت کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا کہ گروہ انبیاء کے بعد عالم انسانیت کی سب سے عظیم جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ان کا عمل اہل ایمان کے لیے اسوہ اور معیار ہے۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا عنوان محمد رسول اللہ کو بنایا ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ پہلا نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں اور جہاں سے آج کے مضمون کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یاد رکھ لیں، بیان سیرت النبی کا نہیں ہے، ظاہراً باطناً تو پورا قرآن آقا کا بیان ہے، آقا کی سیرت کا بیان ہے، آقا کے اخلاق کا بیان ہے، آقا کے اعمال و احوال کا بیان ہے۔ الحم سے باس تک قرآن کا ایک ایک لفظ معنن نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم بات کر رہے ہیں لفظاً۔ لفظاً اس آیت کریمہ کا مضمون ظاہراً اور لفظاً سیرت النبی نہیں بلکہ سیرت صحابہ ہے۔ اس آیت کریمہ کا مضمون، اس آیت کریمہ میں آگے اوصاف اور کمالات اور فضائل صحابہ کرام کے بیان ہوئے کہ وہ صحابی ایسے لوگ تھے، ان میں یہ خوبیاں تھیں، یہ فضیلتیں تھیں، یہ امتیازات تھے، یہ شانیں تھیں۔ ان صحابہ کرام کی جماعت کا قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں ایک نقشہ کھینچا ہے، ان کی پہچان بتائی، ان کے فضائل و کمالات کا بڑا حسین اور جامع تذکرہ ایک آیت میں بند کر دیا ہے۔ تو مضمون ظاہراً سیرت النبی کا نہیں، مضمون سیرت صحابہ کا ہے، مگر عنوان اس آیت کریمہ کو جو دیا گیا ہے سیرت صحابہ کے مضمون کو عنوان جو دیا گیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات چونکہ صحابہ کرام کی ہو رہی ہے تو عنوان بھی صحابہ کرام ہی کی مناسبت سے کوئی رکھا جاتا۔ اگر بات اہل بیت اطہار کی ہو تو اچھا لگتا ہے کہ اس کا عنوان بھی اہل بیت اطہار کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو بنایا جائے، ابتدا بھی اسی بات سے کی جائے۔ اگر بات امت کی ہو رہی ہو تو امت ہی کی کسی فضیلت کے گوشے کو اجاگر کیا جائے۔ صحابہ کرام کے اوصاف و کمالات کا بیان ہے، ابتدا بھی اسی سے ہو۔ اگر آپ آیت کریمہ کا مطالعہ کریں تو بس اتنے لفظ ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ان اوصاف و کمالات کے حامل ہیں۔ آگے پھر صحابہ کرام کی سیرت کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سیرت و حیات صحابہ کا عنوان محمد رسول اللہ کیوں ہے؟
जवाब इसका ये है कि उम्मत मुस्लिमा को ये राज समझ में आ जाए, उम्मत मुस्लिमा को ये राज समझ में आ जाए कि हयात सहाबा को और सीरत सहाबा को उन्वान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दिया गया है कि जात मोहम्मद ना हो तो फिर सहाबा कहां से वजूद में आते हैं। ये बात समझाई जा रही है कि हम जिस जमात को सहाबा कह रहे हैं वो सहाबा कैसे बने, वो सहाबा कैसे बने? क्या उनके इल्म ने उन्हें सहाबी बना दिया? क्या उनके अमल ने उन्हें सहाबी बना दिया? क्या उनके तकवा ने सहाबी बना दिया? क्या उनके इल्म ने उन्हें सहाबी बनाया? उनके अमल ने उन्हें सहाबी बनाया? क्या वो अपनी ज़ुहद और वरा की वजह से सहाबा बन गए? क्या अपने तकवा की वजह से सहाबा बन गए? क्या रातों की इबादत और शब बेदारियों के बायस सहाबा बन गए? बोलिए। क्या जो जिंदगी भर अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे और जाने देते रहे, उनके जिहाद करने और जानों का नजराना अल्लाह की राह में पेश करने के अमल ने उन्हें सहाबा बना दिया? बोलिए। उन्होंने वतन छोड़े, हिजरत कर ली, घर बार अल्लाह के दीन के लिए छोड़ दिया। क्या इस अमल हिजरत ने उन्हें सहाबा बनाया? उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया और इतनी कुर्बानी दी कि कोई तबका इंसानी इसका तसव्वुर भी ना कर सके। तो क्या उस कुर्बानी के बायस सहाबी बन गए? हर सवाल का जवाब नफी में है। अगर कहें कि क्या सहाबी को इसलिए सहाबी कहते हैं कि वो इल्म में सबसे बड़ा, जवाब है नहीं। क्या सहाबी इसलिए सबसे ऊंचे हैं कि उनका अमल सबसे ऊंचा है? जवाब है नहीं। क्या सहाबी इसलिए सहाबी कहलाते हैं कि उनका जुहद, वरा, तकवा, तहारत, जिहाद और इबादत सबसे ऊंची है? जवाब है नहीं। तो फिर सवाल होगा कि जब वो अपने तमाम तर जाती फजाइल और कमालात और इबादत और मुआमलात और रियाजात और मुजाहदात में से किसी सबब से भी सहाबी नहीं बने, तो फिर उनके सहाबी बनने की बुनियाद क्या है और उनकी वजह इम्तियाज क्या है? कुरान इस सवाल का जवाब देता है कि लोगों, अगर जमात सहाबा की बुनियाद समझनी है कि ये सहाबा कैसे बने, तो ना इनके इल्म ने इन्हें सहाबी बनाया, ना इनके अमल ने इन्हें सहाबी बनाया, ना इनके ज़ुहद व वरा ने सहाबी बनाया, ना तकवा व तहारत ने सहाबी बनाया, ना रियाजत व मुजाहदा ने सहाबी बनाया। इनकी जिंदगियों के सारे फजाइल एक तरफ, सारे औसाफ एक तरफ, सारे कमालात एक तरफ, सारी रियाजात एक तरफ, सारी इबादत एक तरफ, सारे मरातब एक तरफ, सारे दरजात एक तरफ, इन तमाम सहाबा के जुमला मनसब एक तरफ, वो सारे मिल जाएं तब भी सहाबी उनकी वजह से कोई नहीं बना। सहाबी बने तो सिर्फ सबब एक है, वल्लज़ीना माहू, उन्होंने मोहब्बत की निगाह से मुस्तफा का मुखड़ा तक लिया। उन्होंने एक निगाह मोहब्बत से चेहरा मुस्तफा देख लिया। जिंदगी भर ईमान लाने के बाद नमाज पढ़ने का मौका भी मिला या ना मिला, रमजान तक जिया या ना जिया, वो फर्द के रोजा भी रख सके, हज के मौसम तक मौका मिला ना या मिला, हिजरत का मौका मिला या ना मिला, अल्लाह के दीन में माल लुटाने का मौका मिला या ना मिला, जिसे मौके मिल गए वो दर्जे पा गए, जिसे मौके न मिले वो दर्जे में कम रह गए। ये सारी बातें बात की हैं। सहाबी किसी अमल से नहीं बने, बने हैं तो सिर्फ निगाह मोहब्बत से बने। आका को तक लिया, फिर हुजूर के हो गए। और कुरान इस सवाल का जवाब देता है, इसलिए उन्वान बनाया कि सहाबा की अपनी तो पहचान ही कोई नहीं। सहाबा की अपनी तो
پہچان ہی کوئی نہیں، ان کی اپنی پہچان ہی کوئی نہیں۔ کوئی قریشی تھا تو جب وہ اس حلقہ غلامی میں آیا وہ پہچان بھی گم کر بیٹھا۔ کوئی قبیلے کا سردار تھا، قبیلے کا سردار تھا، وہ سرداری کی پہچان بھی گم کر بیٹھا کہ حبشے کے بلال کے ساتھ بیٹھا کھاتا ہے۔ کوئی علاقے کا سلطان تھا، وہ بھی پہچان گم کر بیٹھا کہ آقا کے جوڑے اٹھائے پھرتا ہے۔ وہ تو پچھلی ساری پہچانیں ختم کر کے آ گئے، ساری شناختیں ختم کر کے آ گئے، ساری شخصی فضیلتیں ختم کر کے آ گئے۔ ان کی تو ساری پہچانیں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ جب ساری پہچانیں ختم ہو گئیں تو اب کیا پہچان رہ گئی؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ وہ ہر پہچان سے فنا ہو گئے، ایک نئی پہچان نے جنم لیا، اور وہ نئی پہچان کیا تھی؟ والذین معہ، وہ ہر ایک کو چھوڑ آئے، مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ ہر ایک کو چھوڑ کر ایک مصطفیٰ کے ساتھ ہونے نے انہیں صحابی بنا دیا۔ ساری فضیلتیں آقا کی نسبت میں گم کر دی تو صحابی ہو گئے، ساری معرفتیں مصطفیٰ کی معرفت میں گم کر دی تو صحابی ہو گئے، سارے تعلقات تعلق نبوی میں گم کر دیے تو صحابی ہو گئے۔ اب کوئی ابو بکر تھا، وہ پیچھے کس قبیلے سے تھے اب اس قبیلے سے کوئی یاد نہیں کرتا، مصطفیٰ کی نسبت سے یاد ہوتے ہیں۔ کوئی عمر تھے، اب پچھلے مقام عمر کے کیا تھے اسے اب کوئی نہیں جانتا، اب وہ محمد کا عمر ہے۔ عثمان پیچھے کیا تھے کوئی نہیں جانتا، اب وہ محمد کے عثمان ہیں۔ علی شیر خدا کیا تھے پیچھے اب کوئی نہیں جانتا، اب پچھلی داستانیں ختم ہوئی، نئی داستان شروع ہو گئی۔ پچھلی کہانیاں ختم ہو گئی، نئی کہانی شروع ہو گئی۔ پچھلی پہچانیں ختم ہو گئی، ایک نئی پہچان شروع ہوئی، اور وہ پہچان کیا؟ محمد والی پہچان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں وسدے ہا سے کہ وسدے نا سے تیری جھوک دے آسے پاسے، وسدے ہا سے کہ وسدے نا سے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہا سے مٹھیاں گالی سوہا یار سنیندہ ہا سے۔ بس یہ جو محبوب کی جوک کے ارد گرد رہتے تھے، اسی محبوب کی جوک کے پھیروں نے صحابی بنا دیا، یار کی گلیوں کے پھیرے نے صحابی بنا دیا، کوچہ مدینہ کے آنے جانے نے، چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہنے نے، صبح و شام آقا کی بارگاہ میں کھڑے رہنے نے انہیں صحابی بنا دیا۔ اب کوئی کتب ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، غوث ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ابدال ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ساری کائنات انسانی کے اولیاء مل جائیں وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، روئے زمین کے سب علماء مل جائیں، روئے زمین کے سب علماء، مفسر، محدث، مجتہد، فقیہ، مجدد، ساری امت کے مجدد مجتہد فقہاء علماء مل جائیں، ایک اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جسے خالی نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں گیا علم، کہاں گیا علم؟ وہ صحابی جسے نام لکھنا بھی نہیں آتا، ساری کائنات کے مجدد مجتہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنے علم ہو رہا دی چھٹی ہے، اتنے علم دا سکہ نہیں چلتا، جتے عشق ہو رہا دا ڈیرا ہے، جتے علم دا سکہ نہیں چلتا، جتے عشق ہو رہا دا ڈیرا ہے۔ یاد رکھ لے صحابیت علم سے نہیں بنی، عشق سے بنی ہے۔ صحابیت کا خمیر، یہ میرا جملہ یاد رکھیں، اس کو زندگی میں حرز جان کر لیں، صحابیت کا خمیر علم سے نہیں اٹھا، عمل سے نہیں اٹھا، فقط عشق سے اٹھا۔ ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، ابدال، کتب، غوث سب جمع ہو جائیں تو ساری دنیا کے زاہد جمع ہو جائیں، 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرنے والے، اور 40 سال نفلی روزے رکھنے والے، اور عمر بھر ہر رات ایک قرآن کا ختم کرنے والے، دنیا کے سارے عبادت گزار اولیاء جمع ہو جائیں
تو ایک اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے نگاہ محبت سے حضور کا چہرہ انور دیکھا اور اگلی نماز کا وقت آنے سے بھی پہلے فوت ہو گیا، وفات پا گئے۔ گویا مسلمان ہونے کے بعد ایک نماز بھی نہ پڑھ سکا، خالی دیکھا یار کا چہرہ، کلمہ پڑھا اور حضور کا چہرہ دیکھا۔ یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں، ان کے ایمان کی قیمت نہ نماز بن سکی نہ عمل بن سکا، فقط مکھڑے کو تکنا بن گیا۔ تو ساری عبادتیں ایک طرف، فقط مکھڑا تک لینا ایک طرف، سارے علم اور فضل ایک طرف، فقط حضور کا چہرہ تکنا ایک طرف۔ اور وہ لوگ، وہ سارے شہداء امت کے جو اللہ کے دین میں کے لیے جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے، امت کے وہ سارے شہداء ایک طرف، اور وہ مل کر صرف ایک اس صحابی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جس نے ایک نگاہ ایک لمحے کے لیے آقا کے چہرے انور پہ ڈالی اور کسی جہاد کا سفر بھی نہیں کر سکتا، شہداء بھی نہیں مقابلہ کر سکتے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری فضیلتیں حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث کتب سب ارے ارے رے، غوث کتب سب ارے ارے رے، عاشق جان پریرے ہوں، جس منزل تھی عشق پہنچاوے اتے غوث نہ پامن پھیرے ہوں، اتے غوث نہ پامن پھیرے ہوں۔ تو صحابیت نہ علم سے بنی، نہ عمل سے بنی، نہ ریاضت سے بنی، نہ مجاہدوں سے بنی، صحابیت فقط عشق سے بنی، معیت سے بنی۔ کس سے؟ اور قرآن مجید اس تعلق عشقی کو کہتا ہے والذین معہ، محمد رسول اللہ کے کلمات اس لیے لگائے تاکہ پتہ چل جائے کہ باتیں تو ساری شروع یہیں سے ہوتی ہے، داستان تو شروع یہیں سے ہوتی ہے، صحابیت کی ابتدا تو ہوتی اسی نسبت سے ہے۔ تو جس کے قدموں کی دھول نے ساری فضیلتیں جنم دی ہیں، اس محبوب کے نام کو عنوان کیوں نہ بنایا جائے، محمد الرسول اللہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ یارو سب کچھ یہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی سب کچھ ان کا تصدق ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور باقی سب کچھ انہی کا صدقہ ہے۔ یہ ہے معنی محمد رسول اللہ۔ آگے والذین معہ، پھر جو ان کے ساتھ ہیں، باقی جو کچھ جس کو ملا وہ اس ساتھ اور سنگت کے باعث ملا، باقی تو طفیلی ہو گئے، اصل محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ اس ہستی کا صدقہ ہے۔ اب 5 چیزیں آگے بیان ہو رہی ہیں، کتنی؟ 5۔ ایک والذین معہ، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ آقا کی سنگت میں ہیں، آقا کی صحبت میں ہیں، آقا کی معیت میں ہیں، معیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلی بات۔ دوسری بات اشداء علی الکفار، وہ محبوب کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، محبوب کے دشمن کو ایک آنکھ برداشت نہیں کرتے، کافروں پر سخت ہیں، یعنی کوئی ان کے محبوب کی طرف میلی آنکھ تو اٹھا کے دیکھے آنکھ نکال لیتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، ان کو محبوب سے ایسا عشق ہے اور محبوب کے دین سے ایسا پیار ہے کہ کوئی ہاتھ تو اس کی طرف اٹھائے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کوئی میلی آنکھ تو کرے آنکھ نکال لیتے ہیں، کوئی زبان تو کھولے ان کے محبوب کے خلاف اور ان کے محبوب دین کے خلاف زبان کاٹ لیتے ہیں، یعنی دین پر اور محبوب کی آن پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں کافروں پر بڑے سخت ہیں، یعنی باغیرت ہیں۔ کیا؟ باغیرت ہیں۔ پھر رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم اور با اخلاق ہیں، آپس کی نرمی آپس کا اخلاق بعد میں ہے، محبوب کی محبت کی غیرت پہلے ہے، محبت کی غیرت پہلے ہے۔
جو محبوب کی طرف میلی آنکھ برداشت نہیں کرتی، وہ پہلے ہے، غیرت پہلے ہے، خوش خلقی نرمی پیار بعد میں ہے۔ تو تیسری چیز، آپس میں بڑے نرم اور خوش خلق ہیں۔ چوتھا، تراہم رکعن سجدن، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو یہ ان کی محبت کی غیرت کا عالم تھا، بلکہ سب سے پہلے تو ان کی پہچان تیرے ساتھ ہونا ہے۔ صحابہ کرام کی پہچانیں گنوائی جا رہی ہیں قرآن مجید میں، ذرا ترتیب بھی دیکھتے آئیے۔ ترتیب وہی لینی چاہیے جو قرآن نے دی، یا اپنی بنانی چاہیے؟ بولیے، میاں چنو والے جیسے آپ کہیں کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اپنی ترتیب گھڑ لیں یا اپنی نہ گھڑیں، وہی رہے اور وہی مانے جو اللہ نے مقرر کی؟ آپ کا کیا ارادہ ہے جی؟ جو اللہ نے مقرر کی تو اسی کو ماننا ہی ایمان ہے نا۔ تو سن لیں، اللہ نے صحابہ کرام کی جو پہچانیں گنوائی ہیں اس کی ترتیب سن لیں۔ پہلی پہچان یار والی، والذین معہ، سونا ساول جڑے تیری جھوک دے آسے پاسے رہندے۔ صحابہ کون ہیں؟ جو حضور کے ساتھ رہتے ہیں، پہچان گنوائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ جو حضور کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حضور کی سنگت میں رہتے ہیں، یہ پہلی پہچان۔ باری تعالیٰ کچھ ان کی اور خاصیت بھی بیان فرما، کوئی ان کی اور خوبی بھی بتا، تو فرمایا ہاں ان کی ایک خوبی اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ اشداء علی الکفار، جو میرے محبوب اور ان کے محبوب، اور میرے دین اور ان کے دین کے خلاف جو آنکھ کھلتی ہے اس کو نکال لیتے۔ ان کی محبت بڑی غیرت والی محبت ہے، یہ دوسری پہچان۔ باری تعالیٰ کوئی اور خاصیت بھی بتا، فرمایا ہاں ایک تیسری خوبی بھی ہے کہ آپس میں بڑا پیار کرتے ہیں، خوش خلق ہیں، نرم دل ہیں۔ تین، باری تعالیٰ کوئی اور خوبی اور پہچان بھی ان کی ارشاد فرما، تو فرماتے ہیں ہاں پھر ان کی خوبی، چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہر وقت میری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو چوتھے درجے پہ بیان کیا۔ محبوب آپ دیکھیں گے انہیں ہر وقت میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اور رکوع میں عاجزی کرتے ہیں، رکعن سجدن، رکوع کرتے رہتے ہیں، سجود کرتے رہتے ہیں، عبادت گزاریاں کرتے ہیں۔ یہ چوتھی خوبی بیان کی۔ باری تعالیٰ کچھ اور علامت فرمایا، پانچویں یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جو دن رات میری عبادت کرتے ہیں اور خوش خلقی سے رہتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا محرک دنیا نہیں بلکہ میرا فضل اور میری رضا ہوتی ہے۔ ہر عمل میری خوشنودی کے لیے کرتے، میرے فضل اور رضا کی طلب کے لیے کرتے۔ تو گویا پانچ خوبیاں اور پہچانیں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی بیان کی۔ خلاصہ یہ ہوا، پہلی پہچان صحابہ کی معیت محمدی، بولیے اب، معیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نسبت محمدی، پہلی پہچان۔ دوسری اشداء علی الکفار سے ثابت ہوا جہاد، دوسری پہچان جہاد۔ رحماء بینہم، تیسری پہچان اخلاق، تراہم رکعا سجدن، چوتھی پہچان عبادت، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، پانچویں پہچان اخلاص، حضور کی سنگت صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد، اخلاق، عبادت اور اخلاص، یہ پانچ خوبیاں قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی سیرت کی گنوائی ہیں، اور ترتیب جو رکھی ہے وہ آپ کے سامنے۔ چاروں خوبیاں اس لیے پیدا ہوئی کہ انہیں حضور علیہ السلام کی سنگت کا فیض ملا۔ اب والذین معہ سے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں محبوب جو تیرے سنگ رہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام آقا کی سنگت کو، آقا کی صحبت کو، آقا کی معیت کو، آقا کی غلامی کو، آقا کی نسبت کو
آقا کی محبت کو، آقا کے ادب کو، آقا کی مطابعت کو، اس نسبت کو ہی سارا ایمان اور ایمان کی ساری جان گردانتے تھے. چونکہ اللہ پاک نے انہیں یاد ہی والذین معہ کے کلمات سے کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں رہتے ہیں. سو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہمارا ایمان ہی مصطفیٰ کی سنگت ہے، ہمارا عقیدہ مصطفیٰ کی سنگت ہے، ہماری پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے، ہماری زندگی کا عنوان مصطفیٰ کی صحبت ہے، ہمارے ایمان کی جان مصطفیٰ کی مطابعت ہے، آقا کی محبت ہے اور آقا کی غلامی ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ سارا اسلام ان کا حضور کی ذات سے نسبت میں اندر ہے. نتیجتاً صحابہ کرام کی زندگیوں کا عنوان عشق مصطفیٰ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ صحابہ کرام کی پہچان اسی نسبت اور سنگت سے وجود میں آئی تھی. ان کی ساری زندگیاں صحابہ کرام کی، جماعت صحابہ کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی، ساری کی ساری زندگی داستان عشق تھی، داستان عشق مصطفیٰ تھی. اور صحابہ کرام کی حیات پیغام عشق مصطفیٰ تھی، اور صحابہ کرام کی سیرت نقوش عشق مصطفیٰ تھے. صحابہ کرام کی باتیں پیغام عشق مصطفیٰ تھی، اور وہ خود پیکران عشق مصطفیٰ تھے. قرآن مجید کا والذین معہ کا لفظ پڑھ کر اب صحابہ کرام کی زندگیوں کی کچھ جھلک دیکھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مائیت مصطفی، یہ نسبت محمدی، یہ غلامی مصطفیٰ اور یہ تعلق عشق رسول صحابہ کرام کی زندگیوں کی اور صحابہ کرام کی حیات میں کس طرح جھلکتا تھا، کس طرح جھلکتا تھا. بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرتے. ایک روز اب والذین معہ، محبوب یہ جو تیرے سنگ سنگ رہتے ہیں، یہ جو تیرے ساتھ تیرے نام پر جیتے اور تیرے نام پہ مرتے ہیں، تیری خاطر جیتے تیری خاطر مرتے ہیں، جن کا جینا جن کا ہنسنا تیری مسکراہٹ سے ہے، جن کا رونا تیرے رونے سے ہے. محبوب جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنے مال، اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنی تجارتیں، اپنے وطن، سب کچھ تیرے قدموں کی دھول پر قربان کر دیے ہیں. تو نے رات کو ان سے کہا وطن چھوڑ کے میرے ساتھ چلو، انہوں نے پلٹ کر گھر والوں سے پوچھا نہیں، وطن چھوڑ کے تیرے ساتھ چل پائے. تو نے رات کو کہا، تو نے رات کے اندھیرے میں جب کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، تو نے کہا علی ننگی تلواروں کا محاصرہ ہے، مگر میری امانتوں کی خاطر میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. علی انجام نہیں دیکھا، تلواروں کے سائے میں سو گئے کہ یار اسی میں خوش ہے، جان جاتی ہے تو جائے. آواز دی رات کے اندھیرے میں ابو بکر باہر آتے، چلو مدینہ چلے. پلٹ کر گھر والوں کو بتایا نہیں، انہی قدموں پر ساتھ چل پڑے. یار جدھر لے جاتا ہے وہی زندگی ہے. پیچھے بیوی بچوں پر کیا بیتے گی پوچھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. صحابہ کرام کی زندگی داستان عشق تھی، داستان عشق تھی. اسی لیے اللہ پاک نے ان کے اخلاق کو بعد میں بیان کیا. یہ توجہ طلب نقطہ ہے. بولیے سب سے پہلے عبادت کی باری ہوتی ہے یا کسی اور شے کی؟ اللہ کی عبادت سب سے مقدم ہے یا کوئی اور شے؟ بولیے نا. سب سے پہلے حق کس کا؟ اللہ کی عبادت کا. اللہ پاک نے صحابہ کرام کے حوالے سے اپنی عبادت کا ذکر بعد میں کیا، ان کے اخلاق کا ذکر بعد میں کیا، ان کے اخلاص کا ذکر بعد میں کیا. ساری عبادتیں، سارے اخلاق، سارے اخلاص، ان کی سیرت کے سارے پہلو بعد میں. سب سے پہلے فرمایا اشداء علی الغفار، غیرت مند عاشق ہیں. یہ ہے اس آیت کا معنی اور مراد اور خلاصہ. بڑے غیرت مند عاشق ہیں صحابہ. کمال بات ہے. آغاز کیا جا رہا ہے کہ دشمنوں پر سخت ہے، جنگ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا ان کی زندگیاں داستان عشق ہیں.
اخلاق کا ذکر بھی بعد میں، عبادت کا ذکر بعد میں، اخلاص کا ذکر بعد میں. سب سے پہلا مائیت محمدی کے بعد ان کی ایمانی غیرت کہ دین کے دشمنوں پر سخت ہے. یہ بات کیوں؟ کیونکہ اس میں جان جاتی ہے، اخلاق میں جاتی ہے جان. ہائے 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 ہائے. کوئی بڑا خوش خلق ہو تو خوش خلقی کرتے کرتے کسی کی جان چلی جاتی. بولیے نا بھئی، وہ بڑا خوش خلق تھا، بڑے اخلاق سے ملتا تھا، اور ایک روز اخلاق سے ملتے ملتے وفات پا گیا. کیا کوئی خوش اخلاقی میں فوت ہوتا ہے؟ بولیے نہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. بڑا عبادت گزار ہے تو خالی عبادت کرتے، نفل پڑھتے، سجدہ کرتے کرتے بھی جان جاتی. ویسے تو موت حق ہے، کسی بھی وقت آ جائے، کسی بھی وقت آ جائے، وہ بات جدا ہے. مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کیا اخلاق خوش خلقی خود موت کا باعث بنتی؟ نہیں. کیا سجدے اور رکوع خود موت کا باعث بنتے؟ نہیں. پھر آ جائیے اخلاص، اللہ کی رضا چاہنا. تو کیا اللہ کی رضا چاہنا اٹ سیلف موت کا باعث بنتا ہے یہ عمل؟ نہیں. مگر اب دشمنوں سے جنگ یہ موت کا باعث بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بولیے نا، بنتا ہے. تو اس کو پہلی صفت کے طور پہ اس لیے بیان کیا، یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے بیان کیا کہ عشق کی پرکھ کسوٹی. سونا کوئی لائے نا، سونا سنار کے پاس، صراف کے پاس، کہے جی میرا سونا ہے تو ذرا دیکھیے تو صحیح کھوٹا ہے یا کھرا ہے، کھوٹا ہے یا کھرا ہے. تو صراف کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، وہ اس کسوٹی پہ رکھ کے رگڑتا ہے، اور رگڑ کر اس کی چمک دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ اس میں کھوٹ ہے. تو کسوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھرے کھوٹے میں فرق کرتی ہے، یا کٹھالی میں ڈال کے کھرے کھوٹے کا فرق معلوم کرتا ہے. لٹمس پیپر ہوتا ہے، کیا اس میں تیزابیت ہے، الکلی ہے، یہ ایسیڈیٹی ہے. تو ایسڈ یا الکلی کا لٹمس پیپر کے رنگ کے بدلنے سے فیصلہ ہوتا ہے، اس سے پرکھ ہوتی ہے. ہر چیز کے پرکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے. دودھ میں گوالے نے پانی ڈالا ہے یا دودھ خالص ہے، ایک اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لیکٹومیٹر ہوتا ہے. اس لیکٹومیٹر کو ڈالتے ہیں، وہ پرکھ کر دیتا ہے کہ اتنا خالص دودھ ہے، اتنا پانی ہے. جس میں حرارت ہے، بخار ہے یا ٹیمپریچر نارمل ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تھرمامیٹر ہوتا ہے. وہ زبان میں رکھتے ہیں تو تھرمامیٹر کا پارا پرکھ دے دیتا ہے کہ ٹیمپریچر نارمل ہے یا ہائی ہے. بی پی آپریٹس ہوتا ہے، اس کے ذریعے بلڈ پریشر معلوم کرتے ہیں کہ بی پی ہائی ہے یا نارمل ہے. تو دوستو، ہر چیز کو پرکھنے کا ایک آلہ ہوتا ہے دنیا میں. ہر چیز کے پرکھنے کا ایک آلہ ہے. جب ہر شے کے پرکھنے کا کہ چیز کھوٹی ہے یا کھری پرکھنے کا ایک آلہ ہے، تو کوئی عشق کی پرکھ کا بھی تو آلہ ہوگا. عشق کے بڑے بڑے دعوے دار پھرتے ہیں، عشق کے بڑے بڑے دعوے دار پھرتے ہیں، بڑوں نے دعویٰ کیا عشق کا، تو کوئی اس عشق کو پرکھنے کا بھی تو آلہ ہوگا، کوئی اس کا بھی تو میٹر ہوگا کہ کھوٹ ہے یا اخلاص ہے، کھرا عاشق ہے یا کھوٹا عاشق ہے. آلہ ہوگا یا نہیں؟ اور عشق کو پرکھنے کا آلہ ایک ہی ہے. اگر اندر کھوٹ ہو تو اخلاق کے معیار سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے. اندر منافقت ہو تو پھر بھی جی جی جناب حضور کر کے آدمی بول لیتا ہے. یہاں سیاسی زندگی میں سارا کچھ یہی تو ہو رہا ہے، دفتروں میں یہی تو ہو رہا ہے، یعنی جی حضور جناب آپ کے لیے جان بھی قربان، آپ تو میرے سرتاج ہیں، میرے تو بچے نسلیں بھی آپ کی نوکر ہیں. یہ میٹھی میٹھی باتیں تو منافقت میں بھی انسان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو پتہ چلا کہ اخلاق عشق کی پرکھ نہیں ہے. میٹھی میٹھی باتیں، خوش خلقی کی باتیں عشق میں کھوٹے کھرے کی پرکھ نہیں ہے. نرمی کی باتیں کھوٹے لوگ بھی کر لیتے ہیں، کھرے لوگ بھی کر لیتے ہیں، پرکھ نہیں. آج قادیانیوں کو دیکھ لیں، غالباً سب سے زیادہ
اخلاق میں تمام مسلمانوں کے مقابلے میں شاید اخلاق کی بات کرنے کا مقابلہ کرنے تو وہ بہتر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پھر امت مسلمہ اور عالم مغرب کے کافروں کو دیکھ لیں، عیسائی اور یہودی، ویسٹرن ورلڈ، مسلمانوں کو تو اللہ معاف کرے، آج مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ اخلاق سے بات کرنا نہیں آتا، اور مغرب میں جائیں آپ اسے گالی، اس نے اگر کسی کو گالی بھی دینی ہوگی تو بڑے ادب اور اخلاق سے دے گا۔ اگر پانی مانگنا ہوگا نا، مغرب کے کسی عیسائی نے، ویسٹرن ورلڈ کے آدمی نے اگر پانی مانگنا ہوگا، یوں بھی نہیں کہے گا کہ پانی دے، انگلش میں نہیں کہے گا گیو می واٹر، نہیں، وہ کہے گا may I ask you for water، کیا میں آپ سے پانی مانگ سکتا ہوں؟ مسلمانوں کی یہ زبان ہے۔ جب مسلمان مانگے گا کہ اوے پانی لے آؤ، مسلمان بولے گا قربان دیا یہ مسلمانی ہے ہماری، تو پانی دے کیوں نہیں دینا؟ اور اس نے 1 منٹ کہا کہ نہیں تو بس اس کے بعد ایسی تیسی شروع ہو جائے گی، یہ مسلمان ہے۔ تو مقصد بات کا یہ کہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ اگر سفر کر رہے ہو باہر کسی سڑک پر اور آپ کو رستہ معلوم نہ ہو، آپ میاں چنو میں بھی دیکھ لیں، لاہور بھی جا کے دیکھ لیں، کراچی بھی جا کے دیکھ لیں، رستہ نہ ہو، کسی مسلمان پاکستانی کو پکڑیں اور کہیں جی مجھے رستہ نہیں آتا تو ذرا فلاں جگہ جانا ہے، رستہ تو بتا دیں۔ اگر اس کو آتا ہے تو اتنا کہہ دے گا جی وہ اس طرف ہے چلے جائیں، ساتھ کوئی نہیں چلے گا آپ کو کہ پہنچا کے آؤں، نہیں آتا تو کہے گا جی مجھے پتا نہیں، بس یہ کہہ کے چلا جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر آپ کو پتا نہیں تو پھر بھی کوشش کر کے مجھے پہنچا دیں، وہ کہے گا میں تیرے پیو دا نوکر، تینوں خود راہ نہیں آتی تو چلے کیوں سے، جا میں نے اپنا کام میں جلدی۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اب آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، پوری ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ پوچھیں مجھے رستہ نہیں آتا بھی مجھے وہاں تک جانا ہے، وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو پہنچا کے آئے گا۔ آزما لیں، اور جو جاتے ہیں وہ ہر وقت تصدیق کریں گے، وہ ایسا دیکھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر اسے رستہ نہ آتا ہو تو وہ اپنی گاڑی کی ڈگی کھولے گا، اپنا بریف کیس نکالے گا، کم و بیش ہر شخص کے پاس نقشہ ہوتا، اگر اسے رستہ نہیں آتا وہ اپنی جلدی کو بھول جائے گا اور نقشہ کھول کے سمجھ کر پھر آپ کو سمجھائے گا، خواہ اس کے 15 منٹ کیوں نہ لگ جائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلتا میں اجنبی ہوں ذرا پہنچا دے، وہ گاڑی موڑ کے آپ کو لے جائے گا۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں کہ جی میں نے فلاں صاحب سے ملنا ہے، اکثر یہ ہوگا کہ وہ آپ کو پکڑ کے اس دفتر پہنچا کے آئے گا۔ مگر کیا یہ حق ہونے کی علامت ہے کہ چونکہ اتنا خوش خلق ہیں لہذا انہی کا مذہب حق ہے اور وہ حق علامت ہے؟ نہیں، یہودی جو مسلمان کا دشمن ہے اخلاق میں وہ بھی بہتر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاق عشق کی پرکھ نہیں، اخلاق اپنی جگہ ایک خوبی ہے، اپنی جگہ ایک انسانی سطح پر بہت بڑی خوبی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھے مومن کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے، مگر عشق کی پرکھ اور سچائی کی پرکھ اخلاق نہیں۔ اس کے بعد آ جائیے عبادت، تو عشق کی پرکھ عبادت ہے۔ کتنے منافق تھے وہ بھی پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی۔ یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا نا کہ کس کی نمازیں سچی تھیں اور کس کی دکھلاوے کی تھی۔ مگر عبادت اور نماز بھی عشق کی اور سچائی کی پرکھ نہیں ہے۔ اب رہ گیا اخلاص۔ اخلاص تو پہلے ہی دل کی کیفیت ہے، وہ تو پہلے ہی ایک دل کی کیفیت ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ سچے عاشقوں کی پہچان کیا ہے؟ سچے عاشقوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ نہ عبادت اور ظاہری سجدے عشق اور اس کی سچائی کی پہچان ہے، نہ خوش خلقی اخلاق اور نرم بیانی عشق کی پرکھ۔ عشق کی پرکھ تو ایک ہے کہ محبوب کے لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دیتا ہے یا خالی نعرے لگاتا ہے۔ اگر جان دے دے تو سمجھ لو عشق میں سچا ہے، اگر جان دینے سے کترا جائے
نعرے جتنی مرضی لگاتا پھرے وہ عشق میں کھوٹا ہے. جان صرف وہی دے گا جو عشق میں کھڑا ہو. کھوٹا شخص پہچان یہ ہے کہ 100 ولے مار جائے گا, 100 بہانے کر لے گا, 100 طریقوں سے کترا جائے گا, مگر جان نہیں دے گا. اور جو خوشی ہنسی مسکراتا مسکراتا جان دے دے, سمجھ لو عشق میں کھڑا یہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کتابوں میں حکایت آئی ہے کہ مجنو کے زمانے میں پتہ چلا لوگوں کو کہ لیلا بیمار ہے. جب پتہ چلا کہ لیلا بیمار ہے اور وہ اس کے گھر والے اس کی بیماری کی وجہ سے روز لیلا اپنے ہاتھوں سے چوری بنا بنا کے صدقہ کرتی, خیرات کرتی ہے, تو کئی لوگ مجنو بن گئے. چوری کھانے کو ملنی تھی تو لیلا کے گھر کے ساتھ ایک مسجد تھی. ایک آدمی گدڑی مدڑی پہن کر پھٹے پرانے کپڑے, بالوں کو گرد آلود بنا کر آ کے بیٹھ گیا اور کہا میں قیس ہوں, مجنو ہوں. لیلا کے گھر پیغام پہنچ گیا کہ مسجد میں مجنو آیا ہے. چوری بن کے آئی. انہوں نے بڑی پیار محبت سے مجنو صاحب کو چوری پیش کر دی. چوری کھا گیا, ڈکار بھی نہیں مارا. تو 2 دن چوری آتی رہی, صبح شام مرغے آتے رہے, گوشت آتا رہا, کھانا پینا خوب آتا رہا. مجنو صاحب جان بناتے رہے. تیسرے دن ایک اور صاحب آ گئے, اسی طرح کا حلیہ بنایا ہوا, اور تم کون ہو؟ جی میں مجنو. وہ بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے. لیلا کے گھر پیغام ملی کہ ایک اور آدمی بھی آ گیا, وہ کہتا میں بھی مجنو ہوں. اس نے 2 پلیٹیں چوریوں کی بنا کے بھیجنا شروع کر دی. اس کو بھی چوری ملے, اس کو بھی. تیسرے دن ایک اور مجنو آ گیا, 6 مجنو آ گئے. سب کو چوری ملتی رہی, کھانے کے لیے مرغن خوراک اور غذائیں ملتی رہی. اتنے میں اصل مجنو کو بھی خبر پہنچی لیلا کی بیماری کی, وہ بھی آ پہنچا. تو 7واں وہ آ گیا. اب جب چوری بن کے آئے, اطلاع ہو گئی کہ 7 مجنو آ گئے. جب چوری بن کے آئے تو اصل مجنو تھا وہ تو نہ کھائے, کیونکہ اس کے حلق سے تو لقمہ بھی نہیں اترتا تھا لیلا کی بیماری کا سن کر. وہ کہ یہ جو باقی مجنو بیٹھے ہیں نا, یہ جو سارے مجنو بیٹھے, ان کو کھلا دے. چوری والے مجنو بہت ہیں پاکستان میں, چوری والے مجنو بہت. وہ جتنی چوریاں ہیں وہ کہیں ان مجنوؤں کو کھلا دیں, خود بھوکا رہے, ٹوٹی سے پانی لے کے گزارا کر لے. کھاتے پیتے رہے, اصل مجنو بھوکا رہا. اگلے دن پیغام آ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ لیلا سخت اس کی حالت خراب ہے, اسے خون کی ضرورت ہے. اب انہوں نے کہا کہ 7 مجنو پڑے ہوئے ہیں مسجد میں, تو ان سے جا کے خون لے آؤ, دیکھو کس کا نمبر ملتا ہے. تو جب وہ 6 کے پاس گئے, خون دینے کا وقت آیا, سارے بھاگ گئے. کہنے لگے مجھے تو خود فلاں تکلیف ہے, ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے, خون نہیں دینا. وہ چوری کھانے والے مجنو خون دینے سے بھاگ گئے. پھر اس کے پاس آئے, اس نے کہا خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کے لے جا. اس نے کھایا بھی کچھ نہیں تھا, بھوکا بھی رہا, خون بھی دیتا رہا. 2-3 دن خون دیتا رہا. اس نے کہا قطرہ بھی ہے جس میں وہ بھی نہیں چھوڑ. اس کے بعد اس کے خون سے لیلا صحت یاب ہوئی. صحت یابی میں شکر مندی کے طور پر اس نے پھر دیگیں پکائیں, اور دیگیں پکا کے صدقہ خیرات کیا. فقیر لوگ سارے اپنے اپنے کاسا ہائے گدائی لے کر قطار میں لگ گئے. وہ 6 مجنو بھی قطار میں لگ گئے, اصل مجنو بھی آ گیا, سب قطار میں کھڑے. ہر کوئی اپنا پیالہ آگے کرتا. لیلا اس کے پیالے کو چاولوں سے جو کچھ بھی پکایا تھا اس سے بھر دیتی اور وہ لے کے چلا جاتا. ساری قطار میں لوگ لے جاتے رہے. اتنے میں اصل مجنو آیا جو خون دیتا رہا تھا اور جس کے خون سے لیلا شفا یاب ہوئی تھی. جب اس نے پیالہ آگے کیا تو لیلا نے پہچان لیا, چونکہ عاشق لوگ تو چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آشکارا شش نشان است پسر, آہ زردو رنگ سر زردو چشم تر. کہ ان کی آہ ٹھنڈی ہوتی ہے, رنگ چہرے کا زرد ہوتا ہے, آنکھیں ہر وقت تر رہتی. وہ تو چہرے سے پہچانے جاتے ہیں.
تو لیلا نے پہچانا، اس نے اوندا ہاتھ مارا، اس کا پیالہ وہاں جا گیا اور وہ ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہو گئے، خیرات بھی نہیں دی، پیالہ بھی توڑ دیا۔ مجنو نے جا کے ٹوٹے ہوئے پیالوں کے ٹکڑے اٹھائے اور وجد میں آ گیا، ناچنے لگا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تمہاری بے عزتی بھی ہوئی، تمہارا پیالہ بھی ٹوٹا، خیرات بھی نہیں ملی، سارا جہان خیرات لے گیا، تمہیں خیرات بھی نہیں ملی اور بے عزتی بھی کی، پیالہ بھی توڑ دیا، پھر ناچتے ہو خوشی سے۔ اس نے کہا پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو، میں تم نے نہیں دیکھا کہ 1000 آدمی لینے والا تھا، آخر پیالہ توڑنا میرے حصے میں کیوں آیا؟ کسی اور کا توڑا ہوتا، کسی اور کا توڑا ہوتا۔ یہ جو مجھے دوسروں سے جدا سمجھا تو پیالہ توڑا، لاگ بھی ہو تو ہم اسے سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ یہ جو ہر ایک کو یکساں سلوک کیا مگر میرے پیالے کو الگ کر کے توڑ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا مجھے اوروں سے جدا سمجھتی ہے۔ میں تو اس ذوق میں ناچ رہا۔ جیسے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، زاہد، اس نے 70 برس عبادت کی تھی۔ کتنی؟ 70 برس غار میں عبادت کی۔ 70 برس کی عبادت کے بعد اس زمانے کے نبی کو وحی آیا اور فرمایا گیا اے نبی جا کے اس غار میں 70 برس سے ایک شخص عبادت کر رہا ہے، میری بے لوث عبادت، اسے ہمارا پیغام پہنچا دے۔ باری تعالیٰ کیا پیغام ہے؟ فرمایا جا اسے یہ کہہ دے کہ تیری 70 برس کی عبادت ہم قبول نہیں کرتے، رد کرتے۔ اللہ کے نبی گئے، جا کے پیغام دیا اس عبادت گزار کو۔ اس نے کہا بھی تیرے نام اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ وہ مصلی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ ٹمٹما اٹھا اور خوش ہو کے کہنے لگا میرے محبوب کا پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ فرمانے لگے کہ پیغام یہ ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت رد ہو گئی۔ وہ عبادت گزار رقص کرنے لگا، خوشی میں آ کے وجد میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تیری تو 70 برس کی عبادت رد ہو گئی، تو چیخ کر مر جاتا، تو خوش ہو کے ناچ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت عبادت قبول ہوتی یا رد ہو گئی، مجھے اس سے غرض نہیں، قبول کرنا یا رد کرنا اسی کا کام ہے۔ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میری عبادت قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی ہے، یہ محبوب جانے، اس کا کام جانے، میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ میرا کام ہو گیا۔ کیسے کہ 70 سال سے عبادت میں تھا، آج تک محبوب نے کوئی پچھ پرتیت نہیں کی تھی، کچھ خبر گیری نہیں کی تھی، آج پیغام آیا ہے کہ عبادت رد ہوئی، ناچ رہا ہوں کہ عبادت تو گئی مگر محبوب کے حساب کتاب میں تو آ گیا نا، محبوب کے شمار میں تو آ گیا نا۔ صرف یہ تصور کہ آج محبوب کا پیغام تو آیا ہے نا، قبول کر لے یا رد کر لے، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ جو عاشق ہوتے ہیں انہیں محبوب ہنسا دے تب بھی مزہ پاتے ہیں، محبوب رلا دے تب بھی مزہ پاتے ہیں، محبوب مل جائے تب بھی مزہ پاتے ہیں، ہجر اور فراق کی آگ میں دھکیل دیا جائے تب بھی مزہ پاتے ہیں، ارے وہ باغات میں تختوں پر بٹھا دیے جائیں تب بھی مزہ پاتے ہیں، اور یحییٰ ہو کر شہید کر دیے جائیں تب بھی مزہ پاتے ہیں، ابراہیم بہکر عشق آگ میں دھکیل دیا جائے تب بھی وجد میں ہے، زکریا آرے میں چیر دیا جائے تب بھی وجد میں ہے، حسین نیزے پر چڑھا دیا جائے تب بھی وجد میں ہے۔ عاشقوں کی کیا غرض ہنسنے سے یا رونے سے، کھانے سے یا نہ کھانے سے، قبول ہونے سے یا رد سے، ان کی غرض تو محبوب سے ایک تعلق ہے، جان چلی جائے مگر محبوب کے کھاتے میں آ جائے۔ عشق بے نیاز ہوتا ہے، عشق بے غرض ہوتا ہے، عشق بے پرواز ہوتا ہے، وہ نتائج کا آرزو مند نہیں ہوتا، وہ نتائج کا آرزو مند، اس کا نتیجہ تو صرف ایک ہے، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان ماں، محبوب صرف ایک بار نگاہ کر لے ان کی زندگی بھر کی قیمت ادا ہو جاتی۔
حضرت ایوب سے پوچھئے عشق کیا ہے. 18 برس حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے. کتنے برس؟ 18 برس. اور اتنی آزمائش آئی, اتنی شدت آئی عشق میں, شدت کہ جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہی زخم, اور ان میں کیڑے اللہ پاک کی طرف سے ڈال دیے گئے. آزمائش عشق تھی, آزمائش عشق تھی. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ نے ان کے دل میں کیڑوں سے بھی محبت پیدا کر دی جیسی باپ کو اولاد سے محبت ہوتی. مولانا روم فرماتے ہیں کوئی کیڑا نیچے گر جاتا نا تو اسے بھی اٹھا کے پھر زخم میں رکھ لیتے. کیڑے ڈستے, زخم سے ٹیس اٹھتی, انگ انگ جسم کا دڑپ اٹھتا, پورا جسم درد کی ٹیسوں سے تڑپ اٹھتا, مگر کیڑے کو گرنے نہ دیتے. اور ہر بار زبان حال سے یہی کہتے کاگا مورا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس. کاگا مورا سب تن کھائیو اور چن چن کھائیو ماس, پر دو نین نہ مورے کھائیو مورے پیا ملن کی یاس. سر سے پاؤں تک پورا جسم زخم زخم ہو جائے, خنجر خنجر ہو جائے, لہو لہو ہو جائے, ٹیسیں اٹھیں ڈر نہیں, مگر آنکھیں سلامت رہے کہ معلوم نہیں کس وقت یار جلوہ کرا دے. 18 برس اس تکلیف میں گزرے. پھر اللہ پاک نے صحت دی, شفا دی. تو صحت یابی جب آ گئی تو کسی نے پوچھا اے حضرت ایوب علیہ السلام, آپ نے 18 سال بیماری کے بھی کاٹے, اب صحت یابی کا دور بھی دیکھا, بتائیے دونوں میں کیا فرق پایا؟ صحت اچھی ہے یا بیماری اچھی تھی؟ فرمانے لگے صحت اللہ کی نعمت ہے, صحت اللہ کی نعمت ہے, مگر بیماری کا مزہ ہی کچھ اور تھا. ہے بیماری کا مزہ ہی کچھ اور تھا. وہ کیا مزہ تھا؟ فرمانے لگے کہ جب میری درد کی ٹیسیں زور پکڑتی تھی اور پورا جسم انگ انگ دکھتا تھا اور جسم تڑپتا تھا, جب رات آتی تھی تو درد انتہا کی ہوتی تھی. ایک اس وقت جب رات کے اندھیرے آتے تھے اس وقت مولا آواز دیتا تھا, پیاری پیاری میٹھی میٹھی رس بھری آواز مولا کی میرے کانوں میں آتی تھی. وہ پوچھتا تھا میرے بندے ایوب اب کیا حال ہے؟ ہائے ہائے, خود کیڑے بھی بیچتا تھا, ان سے ڈسواتا بھی تھا, زخم بھی کرواتا تھا, زخموں سے تڑپاتا بھی تھا, اور جب مجھے تڑپتا دیکھتا تھا ساتھ پوچھتا بھی تھا. ہائے ہائے. پھر جب صبح ہوتی تھی ساری رات تڑپنے کے بعد پھر درد اٹھتی, ایک بار پھر آواز آتی ایوب اب مزاج کیسا ہے؟ تو شام کا جو یار کا پوچھنا تھا, خدا کی قسم ساری رات اسی نشے میں بیت جاتی, اور جب صبح پوچھتا تھا دن اسی تصور میں بیت جاتا. جب سے صحت آئی ہے یار کی آواز سننے کو ترس گیا. اس کی مزاج پرسی کو ترس گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشق کی پہچان ہنسی کے وقت نہیں ہوتی, جب نعمتیں مل رہی ہوں تب عشق پہچانا نہیں جاتا, جب سب کچھ لٹ رہا ہو تب عشق کی پرکھ ہوتی ہے. جب سب کچھ ملتا ہو پھر تو ہر کوئی ہنستا ہے, پھر تو ہر کوئی ہنستا ہے. جب سب کچھ لٹ رہا ہو تب کوئی ہنستا ہے. نعمتوں کے طالب روتے ہیں اور نعمتوں والے کے طالب اس وقت بھی ہنستے. وہ کہتے ہیں مولا دی وہ بھی تیری تھی, لی وہ بھی تیری تھی, ہمیں نہ نعمتوں کے لینے سے غرض نہ لٹ جانے سے غرض, ہماری غرض تو تم سے ہے. مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ, میری زندگی ہے تم سے, کہیں تم بدل نہ جانا. اشداء علی الکفار, میں بتا رہا تھا کہ چوریاں تو سارے کھاتے رہے, مگر جب جان خون دینے کا وقت آیا سب بھاگ گئے. خون صرف اسی نے دیا جو سچا مجنون تھا, جو عشق میں سچا تھا. تو قرآن مجید کی ترتیب یہ بتاتی ہے عاشقوں کی سب سے بڑی جماعت صحابہ کرام کی تھی. عاشقوں کی سب سے بڑی جماعت صحابہ کرام کی تھی. تو عشق کی پہچان نہ اخلاق سے ممکن ہے,
نہ ظاہری عبادتوں اور نمازوں سے ممکن ہے۔ خارجی لوگ نمازیں سب سے زیادہ پڑھتے تھے، روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے، وہ پہچان اور پرکھ نہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی، صحیح بخاری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، بلکہ صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک روز مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عدل کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ آقا کسی کو کم دیتے تھے، کسی کو زیادہ، ہر کسی کو بقدر ضرورت دیتے تھے، جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا دیتے تھے، جس کے 2 بچے اسے کم دیتے، جس کے 4 بچے اسے زیادہ دیتے، ضرورت کے برابر دیتے۔ اس کا خیال تھا ضرورت کسی کی کم ہو یا زیادہ ہو سب کو برابر دیا جائے۔ کہنے لگا عدل کیجئے۔ آقا نے فرمایا بدبخت، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کائنات میں اور کون عدل کرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، اشداء علی الکفار، یہ عاشق لوگ محبوب کے گستاخوں پر بڑے سخت ہیں، محبوب کے بے ادبوں پر بڑے سخت ہیں، محبوب کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ تلوار نکال لی اور فرمایا آقا اجازت ہو تو اسے قتل کر دوں، سر قلم کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ ابھی سنو، جب وہ شخص چلا گیا اس کی پشت کے پیچھے اشارہ کیا اور فرمایا اس کی پشت سے آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی، وہ اتنی نمازیں پڑھے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو، اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہارے روزے کم ہوں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا کم ہوگا، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ عبادتوں میں زیادہ ہوں گے، روزوں میں زیادہ ہوں گے، تلاوت میں زیادہ ہوں گے، مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر تیزی کے ساتھ شکار سے نکل جاتا ہے اور خون کا رتی بھی نہیں لگتی، قطرہ بھی نہیں لگتا، اس طرح دین سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ تو دوستو، سچے اور کھرے عشق کی پہچان اخلاق و عبادت نہ تھا، پہچان جان دینا تھی، پہچان جان دینا تھی کہ محبوب کے نام پر گردن کون کٹاتا ہے، محبوب کے نام پر جان کی بازی کون لگاتا ہے، محبوب کے نام پر جسم کے پرخشے اڑانے کے لیے کون تیار ہے، تن من دھن کون لٹاتا ہے، اپنا وطن گھر بار تجارت مال دولت اولاد کی محبت حتیٰ کہ زندگی سب کچھ محبوب کے قدموں پر قربان کون کرتا ہے۔ جو جان دے دے اور مسکراتا رہے وہ سچا ہے، اور جو جان دینے سے کترا جائے وہ کھوٹا اور جھوٹا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ، صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو آقا کی سنگت والے تھے، صحبت والے تھے، معیت والے تھے، آقا کی محبت والے تھے، اور چونکہ جماعت صحابہ کو امت کے سارے ولیوں، ابدالوں، کتبوں، غوثوں، عالموں، مجتہدوں، مجددوں، ساری امت سے بلند رتبہ دینا تھا، تو پرکھنا بھی تو ضروری تھا کہ معیت نسبت اور محبت میں سچے بھی ہیں یا نہیں۔ تو پرکھ پہلے بیان کر دی، اعمال بعد میں بیان کی۔ فرمایا ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، عبادت بھی اچھی ہے، ان کا ہر رنگ اچھا ہے، مگر سارے رنگوں سے رنگ بہتر ان کے عشق کی غیرت ہے کہ محبوب کے اشارے پر جان دیتے ہیں، دشمنوں سے لڑ جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں یا لکڑیاں کی چھڑی ہیں، نہیں دیکھتے درختوں کی چھڑی ہے یا تلوار ہے۔ محبوب کو کہ میں لڑ جاؤ، بدر کا میدان ہے، 313 ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر تلواریں ہیں ادھر چھڑیاں ہیں، کچھ تلواریں ساتھ ہیں، بے سر و سامانی ہے، کوئی سبب نہیں، مگر حکم آ گیا یار کاؤ، اسلام کا معرکہ ہے، لڑ جاؤ۔ نہیں دیکھا بے سر و سامانی کو، لڑ گئے، آقا سجدے میں گر گئے، عرض کیا مولا میں نے آج تک 14 سالوں میں یہی کل پونجی تھی عاشقوں کی جو جمع کی ہے، یہ ان کا عشق کا عالم ہے کہ میں نے کہا لڑ جاؤ، انہوں نے نہیں دیکھا کہ لڑنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، یار کی رضا ہے، لڑ گئے۔ پر مولا اگر آج یہ لٹ گئے اور ہار گئے تو روئے زمین پر میری پونجی لٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
میری پونجی کی لاج رکھ. عاشق سچے عاشق میدان میں آ گئے, آقا سجدے میں گر گئے. رب کائنات نے فرمایا فرشتوں تمہیں پیدا تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ جنگ کے میدانوں میں بھیجا کروں, پیدا تو کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا, مگر آج میرے محبوب کے عاشق بے سر و سامان آ گئے ہیں اور محبوب نے کہہ دیا ہے اگر لٹ گئے تو میرا نام کوئی نہیں لے گا. چلو فرشتے ہوتے تو نہیں ہیں لڑنے کے لیے, فرشتوں تم لڑائی کے لیے بنائے تو نہیں گئے, مگر عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. آج عشق کا معرکہ ہے, تم بھی تلواریں پکڑو اور 5000 فرشتے اتر جاؤ اور میرے محبوب کے عاشقوں کی لاج رکھ لو. اشداء علی الکفار, یہ حضور کے سنگتی ہیں اور کھڑے سنگتی ہیں. کیوں؟ اگر اشارہ مل جائے تو جانیں لڑا دیتے ہیں. تو عشق کی سب سے بڑی پہچان جان دینا ہے, اس لیے اسے سب سے پہلے رکھا, باقی اخلاق و عبادت اور اخلاص اس کو بعد میں رکھا. والذین معہ, عشق کے پیکر کیسے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے. اب بڑے تحمل سے چند نمونے سنیے, چند نمونے. آقا کی بارگاہ میں بیٹھے, عرض کرتے ہیں آقا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہو چکے تھے, آپ کے والد بھی قبول اسلام کر چکے تھے, والدہ بھی قبول اسلام کر چکی تھی. عرض کرنے لگے آقا بے شک میرے والد نے اسلام قبول کر لیا, وہ جہنم سے بچ گیا, جنت کا حقدار ہو گیا, مگر خدا کی قسم مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی نہیں جتنی آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہونے پر ہوتی. اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے سے آقا آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا, اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا تو ہمارا خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا. باپ کا اسلام قبول کرنا نگاہوں میں جچ نہیں رہا کہ آقا آپ کے چچا کا اسلام قبول کرنا عزیز تر ہے مجھے اپنے والد کے جنتی ہونے سے بھی, کہ آپ خوش ہوتے اور آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. اب دیکھیے کیا ایک لطیف جذبہ ہے, اور یہ جذبہ عشق کے بغیر نہیں آتا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں ہے, ایک روز بولتے حضور کے چچا حضرت عباس کو, حضور کے چچا حضرت عباس کو, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان سے کہتے ہیں بھائی عباس میرا والد مسلمان ہو گیا. حضرت خطاب مسلمان ہو گئے تھے, سیدنا فاروق اعظم کے والد بھی. فرمانے لگے مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے اور جنتی بن جانے پر اتنی خوشی نہیں جتنی کبھی آپ اسلام قبول کر لے تو ہوگی. کیوں؟ کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے ہمارے یار کا دل ٹھنڈا ہوگا, ہمارے آقا خوش ہوں گے, اور حضور خوش ہو گئے تو ہم خوش ہو گئے. یہ لطیف جذبات ہیں, عشق کے تعلق کے بغیر دل میں جگہ نہیں پاتے. یہ جو والذین معہ میں محبت کا تعلق ہے, محبت کا, اس تعلق کی کیفیتیں, محبت کا تعلق ہے, ادب کا تعلق ہے, مطابعت کا تعلق ہے. ساری مائیت آقا کی ذات کی محبت ادب مطابعت کے گرد گھومتی ہے. جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. خبردار ایمان والو, نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو. ادب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی آوازیں پست کر لو, نیچی کر لو. جس دن آقا کے ادب میں آواز نیچے کرنے کا حکم آیا, کتب حدیث میں آتا ہے, اس دن سے لے کر وفات کے دن تک حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے کسی شخص نے حضرت ابو بکر کی آواز سنی ہی نہیں, آواز ہی نہیں سنی. اور کسی سے بات کرنی ہوتی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اشارے سے کرتے یا گنگنا کے آہستہ سے منہ سے مرمرنگ کرتے
کہ مبادا بولا تو کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے اور آقا کے ادب میں حرج نہ آ جائے. یہ کیفیت تھی محبت کی، یہ کیفیت تھی ادب کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنا چاہتے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، حجر اسود سے خطاب کیا اور فرمانے لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک ابدا لو لا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ثم قبلہ. فرمانے لگے اے حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ میرا نفع اے پتھر تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، مگر پھر بھی تمہیں چومنا چاہتا ہوں یہ جان کے کہ تو پتھر ہے. اور ہم تو وہ تھے جنہیں مدت ہوئی پتھر چھوڑ چکے تھے، ہم نے تو پتھروں کو چھوڑ دیا تھا، یار نے آ کر پتھروں کو چھڑوا دیا تھا. ہم تو پتھر چھوڑ چکے تھے مگر چھوڑ کے آج رب کے گھر میں کھڑے ہو کر تجھے چومنا پڑ رہا ہے. کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر پتھر تمہیں چومتے پھرتے ہیں، پتھروں کو چھوڑ کر پھر تمہیں چومتے. کیوں؟ خدا کی قسم عمر کبھی تمہیں نہ چومتا، صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ یار کے لب تیرے ساتھ لگ گئے تھے. یہ آقا کا بوسہ ہے جس نے ہم جیسوں سے پتھر بھی چما دیے، ہم جیسوں سے پتھر کے بوسے دلوا دیے. میں عرض کر رہا تھا کہ مائیت کیسی تھی، مائیت کا یہ عالم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مائیت اور ان کی سنگت کا یہ عالم کہ 6 ہجری میں انہیں سفیر بنا کے آقا نے مکہ بھیجا. 1400 یا 1500 صحابہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے. قریش مکہ کے ساتھ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کیے. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس سال ہم مسلمانوں کو مکہ آنے کی اور طواف کرنے اور حج کرنے کی اجازت نہیں دیتے. مذاکرات ختم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ کرام میدان حدیبیہ میں بیٹھے. سیدنا عثمان غنی فارغ ہو گئے مذاکرات سے، واپس جانے لگے. کفار مکہ نے کہا عثمان تم تو آ گئے ہو مکہ میں اور صحن کعبہ میں آ گئے ہو، سامنے کعبہ کھڑا ہے، تمہیں اجازت ہے تم طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے طواف کر لیں، آپ تو آرزو پوری کر لیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نادانو تم نے ہمارے عشق کو سمجھا ہی نہیں، تم نے ہمارے عشق کو سمجھا ہی نہیں. تمہارا خیال ہے ہم نے کعبے سے یار کے بغیر تعلق جوڑ لیا ہے؟ ہم تو پتھر پوجنے والے لوگ تھے، ہمارا اپنا تعلق ہی کیا تھا کعبے سے؟ یہ وہی کعبہ ہے جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ وحدت قضا ابراہیمی اللہ نے اس کعبے سے شناسائی جو دلوائی تو حضور کے صدقے سے دلائی. آقا نے چہرہ اس طرف کر لیا، ہم نے اسی کو کعبہ بنا لیا. مدینہ گئے چہرہ اقدس پھیر لیا، ہم نے بھی منہ پھیر لیے، بیت المقدس قبلہ بن گیا. 1.5 سال کے بعد چہرہ اقدس پھر ادھر کر لیا، ہم پھر ادھر مڑ گئے. جدھر یار کا چہرہ پھرتا گیا اسی سمت ہمارا کعبہ بنتا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے تمہارا یہ خیال کہ عثمان آقا کے بغیر طواف کر لے گا، بے شک مجھے طواف میں کوئی رکاوٹ نہیں، تمہاری اجازت ہے. اور 6 سال کے بعد صحن کعبہ میں آیا ہوں اور قرآن میں منع بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو طواف نہ کیا جائے، کوئی منع نہیں، حدیث میں منع نہیں. حضور علیہ السلام نے چلتے ہوئے منع کر کے بھی نہیں بھیجا تھا کہ عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہ کر کے آنا، منع کر کے بھیجا تھا. منع شریعت پہ نگاہ ڈالی کہیں منع نہ تھی، اور منع نہ ہونے کے باوجود کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عثمان نے کعبے کا طواف کرنے سے انکار کر دیا. فرمایا واللہ ما افعل بہ
حتی یطوف بہی رسول اللہ. اے قریش مکہ سن لو، ہمارے عشق کا امتحان کر لو، ہمارے ایمان کی پہچان کر لو. لاکھ کعبے کا طواف عزت اور برکت اور اجر والا عمل صحیح، مگر جب تک یار ساتھ نہ ہوگا، آقا ساتھ نہ ہوں گے، عثمان آقا کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرتا. واپس مڑ گئے. ان کا عمل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں. اور ہمارا حال پوچھتے ہو، میری بندگی بھی عجیب ہے، میری زندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. کعبے کے طواف ہوتے رہیں گے، مگر ہمارا ایمان کعبے کی نسبت سے نہیں بنا، محمد مصطفیٰ کی نسبت سے بنا ہے. نسبت محمد ملی تو پھر کعبہ ملا، نسبت محمدی ملی تو پھر قرآن ملا، نسبت محمدی ملی پھر ایمان ملا، حتیٰ کہ نسبت محمدی ملی تو پھر خدا ملا. ہم نے تو رب کو بھی نہ دیکھا تھا، رب کو بھی نہ پہچانا تھا، اور آج تک نہ رب کو دیکھا نہ سنا. ہمیں کیا خبر کہ کوئی ہے یا نہیں. ہم نے تو ایک کملی والے کو مانا، اسی کو دیکھا، اسی کو مانا، اسی کو پہچانا. جب اسے پہچان گئے تو اس کے ہو گئے، پھر جو جو منواتا گیا مانتے گئے. پھر آقا جو جو منواتے گئے مانتے گئے. اس نے کہا اسے کعبہ مان لو، ہم نے کہا یہی کعبہ ہے. اس نے کہا اس کتاب کو قرآن مان لو، ہم نے کہا آمنا یہی قرآن ہے. اس نے کہا اس طرح سجدے کرو یہ نماز ہے، ہم نے کہا نماز ہے. سارا مناتا گیا، مانتے گئے. اس نے کہا تمہیں دکھائی دے یا نہ دے خدا کو مان لو، ہم نے کہا وہ نظر نہیں آتا، کوئی نہیں یار تو نظر آتا ہے. خدا کو بھی مان لیا، ہم نے تو رب کو بھی بن دیکھے مانا ہے. والذین معہ، صحابہ وہ ہیں جو یار کی سنگت والے. سنگت یوں نبھائی جاتی، سنگت بولیے نا یوں نبھائی جاتی ہے. والذین معہ، سنگت یوں نبھائی. یہ عثمان غنی ہے، حضرت علی شیر خدا. کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی آپ بتائیں آقا کی محبت آپ کو کیسی لگتی تھی؟ سوال کیا آقا کی محبت آپ کو، کہ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا کیسی لگتی تھی؟ کہتے خدا کی قسم سخت گرمی کا دن ہو، سخت گرمی کا دن ہو، دور سے مسافر آ رہا ہو، پیاس کا مارا ہوا، زبان نکلی ہوئی، اس حال میں اسے ٹھنڈا پانی مل جائے تو جو سکون اس وقت اس پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے ملتا ہے، خدا کی عزت کی قسم یار کی محبت اس سے زیادہ سکون دیتی تھی، اس سے زیادہ سکون دیتی تھی. اور حضور کی محبت ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ تھی، ماں باپ سے بھی زیادہ تھی، مال و دولت سے بھی زیادہ تھی، جانوں سے بھی زیادہ تھی. اور صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معیت محبت، معیت ادب، معیت مطابعت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، سیدنا عمر فاروق کے بیٹے، کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں صلاۃ الخوف کا ذکر بھی ہے، صلاۃ الحضر کا ذکر بھی ہے، یعنی ہم جو 4 رکعتوں کی روٹین کی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے، خوف کی نماز کا بھی ذکر ہے حالت جنگ میں، مگر صلاۃ السفر کا ذکر نہیں. سفر میں جو نماز قصر کرتے ہیں نا آدھی، اس کا بیان نہیں قرآن مجید میں پورا، کتنی آدھی کی جائے، یہ کیسے پڑھتے ہو تم سفر کی نماز؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا فنعمل کما رأینا یفعل. خدا کی قسم اللہ نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا،
ہم نہیں جانتے کسی اور شے کو. ہائے ہائے ولا نعلم شیئا. ترجمہ سیکھ لو اس بات کا. بس ہمارے پاس محمد یار آ گیا, محمد سانول آ گیا, محمد ڈھولن آ گیا, محمد ساجن آ گیا, محمد مٹھن آ گیا, اور محمد محمد کریں دے گزر گئی. احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. لا نعلم شیئا. ہم نہ پہلے کسی اور شے کو جانتے تھے نہ اب جانتے ہیں. کیا مسئلے کیا مسئلہ, ہم کیا جانے. لا نعلم شیئا, ہم کیا جانے, اور مسئلے مسائل ہم کیا جانے. حضرت عبداللہ بن عمر کا کلمہ, ہم کیا جانے مسئلے مسائل. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیج دیا, بس کیا مسئلہ ہے کیا نہیں یہ نہیں دیکھتے. حضور کو دیکھتے ہیں, جیسے وہ کرتے جاتے ہیں پیچھے پیچھے ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا, یہ ہے والذین معہ, جو حضور کے سنگ رہتے ہیں. اسی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم ایک روز اپنی اونٹنی پکڑی ہوئی. کیا بولیے, اونٹنی ایک ننگے میدان میں پکڑ کے اس کو چکر دلا رہے ہیں, جیسے اسٹیڈیم میدان ہو کھلا, اور یوں ہی بس کھلے میدان پہ اونٹنی کو چکر دلا رہے ہیں, گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا, اے عبداللہ بن عمر یہ کیوں گھمائے جا رہے ہو, اونٹنی کو کیوں گھمائے جا رہے ہو؟ کہنے فرمانے لگے لا ادری, پتہ نہیں. ہائے ہائے, پتہ نہیں کیوں گھمایا جا رہا ہے. اونٹنی گھما رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں گھما رہے ہو؟ کہتے ہیں لا ادری, پتہ نہیں کیوں گھمایا جا رہا. تو جب پتہ بھی نہیں تو کیوں گھماتے ہو؟ اس نے کہا فقط بات اتنی ہے, رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلتہ. یہ نہیں پتا کیوں گھما رہا ہوں, اتنی ہے اس جگہ ایک روز دیکھا تھا کہ یار نے اونٹنی گھمائی تھی, بس یار کی ادا نبھا رہا ہوں. یہ تو آقا کو پتا تھا کیوں گھمائی تھی, میں تو حضور کی ادا نبھا رہا ہوں. عشق نہیں دیکھتا سبب کیا ہے, عشق دیکھتا ہے یار کی ادا کیا ہے. والذین معہ, یہ وہ لوگ ہیں جو آقا کی سنگت میں رہتے تھے, وہ سنگت نبھانا جانتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا. کیا وفات کا وقت آ گیا, آخر وقت. ان کی حالت وفات دیکھ کر بیوی رو پڑی, زوجہ محترمہ رو پڑی, اور رو کر کہنے لگی واہ حزنا, ہائے افسوس, حضرت بلال کی وفات کا وقت آ گیا. آپ نے روکا, فرمایا خبردار, میرے مرنے پر افسوس نہ کر, بلکہ کہ واہ تارا, ہائے یوں کہے شاہ مبارکباد, بلال مبارکباد. زوجہ پوچھتی ہے کیوں؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں, القا غدن احبہ محمدن وحزبہ, میری موت آئی ہے خدا خدا کر کے, موت کا دن آیا ہے, مجھے مبارک دے کہ کل اپنے یار کو ملنے والا, آقا سے ملنے والا ہوں. ارے مینو دیہو مبارکباد نہیں, اج پیا گھر آیا. مینو دیہو مبارکباد نہیں, اج پیا گھر آیا. مینو دیہو مبارکباد نہیں, اج پیا گھر آیا. موت پر مبارکبادیاں مانگ رہے ہیں. یہ عقل والوں کا کام ہے, بولیے عقل والوں کا کام ہے موت پر مبارکبادیاں ہوتی؟ عشق والوں کا کام ہے مبارکباد دو, کل یار سے ملنے والا ہے, آقا سے ملنے والا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, رات کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے. حضرت زید بن اسلم روایت کرتے گھومتے تھے اور جائزہ لیتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی پریشان حال تو نہیں, کوئی دکھی تو نہیں, رعایا کی خبر گیری کرتے. فرماتے ہیں ایک رات چکر لگاتے لگاتے آدھی رات کا وقت تھا, ایک دروازے پر آئے, دیکھا آدھی رات بیت گئی ہے مگر چراغ جل رہا ہے گھر میں. رک گئے کہ اس وقت کون جاگ رہا ہے, کان لگا کے سنا تو چرخا کاٹنے کی آواز آئی. پھر رک گئے اور ساتھ دھیان جو کیا تو ایسے لگا جیسے رو رو کے کوئی شعر پڑھ رہا ہے. رک گئے, سنو تو صحیح کہ آدھی رات چراغ جلا کے کون چرخا کاٹتا ہے اور کون رو رو کے شعر پڑھتا ہے. جب کان لگایا تو ایک خاتون تھی, بڑھیا خاتون, اور وہ نعتیہ شعر پڑھ رہی تھی آقا کے ہجر اور فراق میں.
اور کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت حق ہے، اسی موت نے ہم کو آپ سے جدا کر دیا، کاش میں بھی مرنے والی ہوں مگر مرنے سے پہلے پہلے کوئی آ کے اتنی خوشخبری سنا دے کہ مر کے آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، بھول گئے کہ آدھی رات ہے اور عورت پڑھ رہی ہے۔ یارو بڑی باتیں ہیں اس واقعے کے اندر، ذرا غور تو کرو، عورت گا رہی ہے، بھول گئے، ذہن نہیں رہا، اس طرف گیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، آواز دی دروازہ کھولو، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ جواب دیا عمر۔ خاتون نے پوچھا اس وقت عمر کو کیا کام، آدھی رات کے وقت عمر کو کیا کام؟ بولے بی بی دروازہ تو کھول، عمر اندر آنا چاہتا ہے۔ خاتون نے دروازہ کھولا، حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق اندر گئے اور اس بڑھیا کے پاس ہو کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر رونے لگ گئے، ہائے ہائے رونے لگ گئے۔ بڑھیا نے پوچھا امیر المومنین کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے بی بی وہی شعر یار کے فراق والے پھر سنا دے۔ اس خاتون نے پھر پڑھے، جب آخری مصرے پر پہنچی کہ کاش کوئی آ کے خبر دے جائے کہ مر کے آقا آپ سے ملاقات ہوگی، رو پڑے اور چیخ نکلی، کہنے لگی بوڑھی خاتون خدا کے لیے اکیلے اپنا نام نہ لے، یار سے ملاقات کی بات ہے، عمر کو بھی ساتھ لے۔ بس یہ کہہ کر قاضی سلمان منصور پوری لکھتے ہیں ایسا ایک بجلی چمکی، عشق مصطفیٰ کی اس طرح بجلی گری کہ بخار ہو گیا حضرت فاروق اعظم کو ہجر کے میں۔ گھر آ کے بستر پر پڑے رہے اور کئی دن بیمار رہے عشق مصطفیٰ میں، اور لوگ عیادت کو آتے رہے، لوگ عیادت کو آتے رہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اکثر بالین من، اور زبان حال سے پکار، جو کوئی پوچھنے آتا ہوگا نا خیریت، انہیں کہتے ہوں گے اکثر بالین من، برخیز ہے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نے۔ اے طبیبام حکیمام، اے حکیم صاحب چلا جا، ماجونے نہ دے، اے طبیب پوڑیاں ماجونے نہ دے، میرا علاج نہ کر، تمہیں کیا خبر یہ مرض کیا ہے؟ عشق کے مریضوں کا علاج نہ کسی شربت میں ہے، نہ ماجون میں ہے، نہ گولی میں ہے، نہ کیپسول میں ہے، عشق کے مریضوں کا علاج فقط محبوب کے دیدار۔ وہاں بزوری شربت نہیں چلتا، شربت دیدار چلتا ہے۔ والذین معہ، یہ سنگت والے ہو گئے تھے اور پھر سنگت میں جلتے تھے جیسے پروانہ شمع پہ جلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ہل چلا رہے ہیں جس دن آقا کا وصال ہوا۔ کیا ہل چلا رہے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، بیٹے نے خبر دی ابا جان آقا کا وصال ہو گیا، ہائے 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 ہل چھوٹ گیا۔ تڑپتے ہوئے گھر آئے اور حضور کے وصال پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، میرے مولا اگر تو نے محبوب اٹھا لیا ہے میری آنکھیں بھی لے لے کہ جن نگاہوں سے آقا کا چہرہ دیکھتا تھا اب نہیں چاہتا کہ یہ نگاہیں کسی اور کا چہرہ دیکھیں۔ بس ہاتھ اٹھائے، بینائی جاتی رہی، اسی لمحے نابینا ہو گئے، بینائی جاتی رہی کہ جو نگاہیں حضور کو دیکھتی تھی اب کسی اور کو نہ دیکھوں۔ والذین معہ، یہ وہ لوگ تھے جو حضور کی سنگت میں تھے، اور سنگت میں محبت تھی، سنگت میں ادب تھا، سنگت میں صحبت تھی، سنگت میں مطابعت تھی، یہ عشق بھری سنگت تھی، اور ان کی پوری زندگیاں داستان عشق تھی، داستان عشق تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جماعت کرایا کر، امام مقرر کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے ان ابا بکر، صحیح بخاری میں، کان یصلی لہم فی واجع النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وہم صفوف فی الصلاۃ۔ پیر کا دن آ گیا، آقا گھر میں علیل تھے، کمزوری کے باعث مسجد میں نہیں آتے تھے نماز پڑھانے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کراتے تھے۔ پیر کا دن آ گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ ہم حالت نماز میں صف در صف کھڑے تھے، نماز ہو رہی تھی، صفیں بنا نہیں رہے تھے نماز کے لیے، صفوف فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے تھے، صف در صف نماز پڑھی جا رہی تھی۔ آقا کو افاقہ ہوا، آپ کا دل چاہا کہ میں ذرا غلاموں کو دیکھوں تو صحیح کس طرح میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اٹھ کے آئے، فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ ينظر الینا وهو قائم فتبسم کأن وجهه ورقۃ مصحف۔ آقا آئے، آپ نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے کھڑے تھے، ہمیں دیکھا، اور جب ہمیں دیکھا تو مسکرا دیے، چہرہ اقدس پہ تبسم مچل گیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم جب کھڑے ہو کر آقا ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، ہم نے آقا کا چہرہ انور دیکھا، ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو، کان وجہہ ورقۃ مصحف، قرآن کھل گیا ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ ریاض الجنہ میں گئے ہیں، مسجد نبوی میں اللہ نے توفیق دی اور موقع اللہ نے عطا فرمایا ہو، تو آپ توجہ کریں اس تصور پر، اگر وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور چہرہ ادھر ہو تو حضور کا دروازہ مبارک اور جالی مبارک بائیں کندھے کی طرف ادھر پڑتی۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام تو نماز پڑھ رہے تھے نا؟ اور حالت نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ بولیے، سجدہ گاہ پہ۔ آپ کی اور میری نماز بھی نہیں تھی، نماز بھی صحابہ کرام کی تھی، حالت نماز میں نگاہیں سجدہ گاہ پر ہیں، تو نماز کے اندر مستغرق کھڑے ہیں، نگاہیں نیچے ہیں، اس طرف پردہ جو ہٹا اور آقا کا چہرہ انور آیا، حضور مسکرائے، تو حالت نماز میں بائیں طرف کھڑے ہوئے حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھا گیا؟ کیسے دیکھا؟ آپ سب بیٹھے ہیں، آپ کا منہ ادھر ہے، بائیں طرف مڑ کے نہ دیکھیے، ادھر چہرہ رکھیے، بائیں طرف اگر کوئی شخص ادھر کھڑا مسکرا رہا ہو تو نظر آتا ہے؟ بتائیے، اگر کسی کو چہرہ موڑے بغیر بائیں طرف کوئی آدمی مسکراتا دکھائی دے رہا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دے، نہیں نہ دکھائی دیتا۔ اور پھر وہ تو نماز کی حالت تھی، حالت نماز میں صحابہ کرام کو آقا کا مسکرانا کیسے دکھائی دے گیا؟ یاد رکھیں، جب تک چہرہ ادھر نہ پھیرا ہو آقا کا مسکراتا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو نماز کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں فہممنا ان نفتاتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں واللہ آقا کے چہرہ پاک پہ جو نظر پڑی اور آپ کا دیدار نصیب ہوا، اور دیدار کی خوشی میں ہماری یہ حالت ہو گئی کہ قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں اور یار کے دیدار میں مستغرق ہو جائیں۔ ایک عجیب کشمکش کا عالم ہوگا، عقل کہتی ہوگی کہ ارے صحابہ کرام کعبہ ادھر ہے، ادھر چہرہ نہ کرنا۔ عشق کہتا ہوگا کہ اے عقل اگر کعبہ ادھر ہے تو کیا ہوا، کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ عقل کہتے ہوگی کہ چہرہ نہ پھیرنا، نماز قضا کرنی پڑ جائے گی۔ عشق کہتا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اگر آج چہرے کے موڑنے سے نماز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، نماز قضا ہو جائے گی مگر دیدار مصطفیٰ قضا نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کو حالت نماز میں، صحابہ کرام کو سمت قبلہ بھول گئی، توجہ الی الکعبہ بھول گئی، نماز کی رکعتیں بھول گئی، حالت نماز بھول گئی، اور یہ سب کچھ یاد نہ رہا، صرف ایک بات یاد رہی کہ یار کا مکھڑا ادھر ہے۔ انہوں نے چہرے پھیر لیے، سارا سما بدل گیا، صحابہ کرام کے چہرے پھر گئے دیدار مصطفیٰ کی خاطر۔ یہ تو تھا مقتدیوں کا حال، کن کا؟ اب ذرا امام سے بھی حال پوچھ لو، امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھ لو اے سیدنا صدیق اکبر، سارے صحابہ تو قبلے کا رخ چھوڑ کر ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں اور یار کے دیدار میں مستغرق ہیں، کچھ آپ بھی بتا دیں کہ کیا بیتا آپ پر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حدیث پاک میں فَنَاكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج إلى الصلاة۔
سیدنا صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا مصطفیٰ کے ادب میں، صحابہ کرام نے قبلہ چھوڑ دیا مصطفیٰ کی محبت میں، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا مصطفیٰ کے ادب میں۔ کوئی حالت نماز، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، حالت نماز میں کوئی عشق مصطفیٰ میں سمت قبلہ چھوڑ رہا ہے، کوئی ادب مصطفیٰ میں مصلی چھوڑ رہا ہے، سارا سما بدل گیا۔ جب آقا نے منظر دیکھا تو فرمایا اشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخ الستر، حضور خوش ہو گئے، فرمایا میں نے جو منظر دیکھنا تھا دیکھ لیا، سلامت رہو، پردہ گرا کے فرمانے لگے نماز مکمل کر لو، باقی نماز ہائے ہائے، سمت قبلہ بھی چھوٹ گئی، چہرے بھی پھر گئے، مصلی بھی چھوڑا گیا، سارا سما بدل گیا، مگر نماز نہیں ٹوٹی۔ اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتے نماز دوبارہ پڑھ لو، ٹوٹ جاتی تو فرماتے نماز دوبارہ پڑھ لو، مگر نماز قائم ہے، فرما رہے باقی مکمل کر لو۔ تو پتا چلا کہ نماز میں آقا کی محبت غالب آ جائے، آقا کا ادب غالب آ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں، کمال کو پاتی ہے۔ اور آج ہم لوگ ہیں سوچتے پھرتے ہیں کہ حالت نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز میں آقا کا دھیان آ جائے تو نماز سے کیا بیتے گا۔ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں، ہائے تو نے پی ہی نہیں، تجھے کیا خبر کہ نماز میں یار کا دھیان کیا رنگ باندھتا ہے۔ یہ تو ابو بکر سے پوچھئے، عمر سے پوچھئے، عثمان علی سے پوچھئے، عاشقوں سے پوچھئے، صحابہ کی جماعت سے پوچھئے کہ جب یار کا چہرہ دکھائی دیا تو نماز کی معراج ہوئی یا نہیں۔ والذین معہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنگت میں جیتے مرتے، اور سنگت عشق بھری سنگت ہے، ادب بھری سنگت ہے، محبت بھری سنگت ہے، اس سنگت پر جان بھی دیتے ہیں، سب کچھ لٹاتے رہتے ہیں۔ اس سنگت نے انہیں صحابہ بنا دیا ہے، اس سنگت نے انہیں صحابہ بنا دیا ہے، اس خاطر وہ جانیں قربان کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور پھر دشمن سے دشمن کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ دین کی غیرت آ گئی ہے، ان میں دین کی غیرت آ گئی ہے۔ تو پتا چلا کہ صحابہ کی دوسری علامت دین کی غیرت تھی۔ آج ہم حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے اور صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے والے، دین کی غیرت سے ہمارے دل خالی ہو گئے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج دین کی غیرت نہیں رہی ہمارے اندر، دین کی غیرت، اگر دین کی غیرت رہتی تو آج واشنگٹن کی پوجا نہ ہوتی، پوری امت کے حکمران آج در مصطفیٰ چھوڑ کر واشنگٹن جاتے پھرتے ہیں، کعبۃ اللہ چھوڑ کر امریکہ کو، واشنگٹن کو خوش کرتے پھرتے ہیں۔ دین کی غیرت نہیں رہی، مفاد کی خاطر۔ اشداء علی الکفار، دین کے لیے غیرت مند تھے، رحماء بینہم، آپس میں خوش خلق تھے، آپس میں خوش خلق تھے۔ اور خوش خلقی کا یہ عالم کہ ایک ہی جہاد اور جنگ ہے، اس میں 7 صحابہ شہید ہونے کے قریب ہو گئے، زخمی پڑے۔ ایک آواز دیتا ہے العطش، پیاس، پانی مانگتا، پانی کا پیالہ اسے پیش کیا جاتا ہے، وہ اپنے لبوں کے قریب ہی لائے تھے وہ صحابی کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی پانی، انہوں نے پیالہ وہیں سے موڑ دیا، کہا پہلے میرے زخمی بھائی کو پلا لو۔ وہ پینے لگا، ابھی گھونٹ بھرا نہیں تھا، تیسرے کی آواز آئی پانی، اس نے وہیں سے موڑ دیا کہ میرے اس زخمی بھائی کو پلا لو۔ پیالہ گھومتا گھومتا 7ویں زخمی کے پاس پہنچا، پیا کسی نے نہیں، وہ شہید ہو گیا۔ وہ پلٹا کے چھڑے کے پاس لائے، وہ بھی دم توڑ چکے تھے، اور چلتا چلتا پانی پھر پہلے زخمی کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ رحماء بینہم، اپنی جانوں پر بھی دوسرے کی جان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اخلاق کی بلندی ہے، یہ ان کے اخلاق کی بلندی ہے۔ تراہم رکعن سجدن، ان کی عبادت گزاریوں کا یہ عالم ہے کہ جب رات کے سائے آتے ہیں تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں،
سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مصلوں پر روتے ہیں، آہوزاریاں کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جماعت صحابہ کیسی تھی؟ بتایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی راتیں مصلوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی اور ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتی۔ رات ہوتی تو ایسے روتے جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے روتا ہے، اور دن ہوتا تو پہاڑ اور فولاد کی طرح سخت بن جاتے۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، حق کا مارکا آ جائے تو فولاد بھی ٹکرا جائے تو ٹوٹے چور ہو جائے، سمندر حائل ہو جائے تو کود پڑے، پتھر آ جائیں تو ٹکرا جائیں، حق کی خاطر جان بھی لٹا دیں اور رات کے سائے چل جائیں۔ کوئی دن کو دیکھے تو مضبوط تر نظر آئیں، کوئی رات کو دیکھے تو روئی کی طرح گلتے ہوئے نظر آئیں۔ یار کے عشق میں، اللہ کی محبت میں رو 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 کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم بھی، ان کی گالوں پر آنسو گر گر کے نشان پڑ گئے تھے، آنسو گر گر کے رو رو کے نشان پڑ گئے تھے۔ تراہم رکعن سجدن، رات ہوتی ان کو ہر وقت رکوع کی حالت میں دیکھتے ہو پیارے، سجود میں دیکھتے ہو۔ ان کی عبادت گزاریاں بھی نرالی ہیں اور جہاد کے انداز بھی نرالے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے خلق، ان کے جہاد، ان کی معیت سنگت، سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ مولا راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے سوا انہیں کوئی شے مطلوب نہیں۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نے منت مانی۔ حسنین کریمین بچے تھے، بیمار ہو گئے، منت مانی کہ مولا دونوں شہزادوں کو صحت دے دے، شفا دے دے، ہم تیرے روزے رکھیں گے۔ وہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا اور سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 3 روزے رکھے منت کے۔ حضرت علی ادھار لے آئے کچھ جو، پیس کر گندم کو جو سے روٹی پکا لی۔ افطاری کا وقت آیا، بس وہی روٹی سامنے ہے، افطار کے لیے روٹی رکھ کے بیٹھے، باہر سے آواز آئی کہ میں ایک یتیم ہوں، مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے خدا کے لیے روٹی دے دو۔ آپ نے وہی روٹی اٹھا کے اس مسکین کو دے دی، خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا، پھر ایک روٹی پکائی ہے، افطاری کا وقت آیا، پھر آواز آئی ایک یتیم آیا ہے، خدا کے لیے کھانا دے دو، بھوکا پھرتا۔ وہ روٹی اسے دے دی، خود پانی سے افطار کر لیا۔ پھر تیسرا دن یہی حال ہوا، ایک اسیر آیا کہ قیدی ہوں، بھوکا پھرتا ہوں، مجھے دے دو، روٹی اس کو دے دی، پھر پانی سے افطار کر لیا۔ جب 3 دن کھانے کا ایک ایک لقمہ بھی اللہ کے نام پر دیتے رہے، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور افطاری پانی سے کرتے رہے، تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دیکھا میرے بندوں کی ادا، میرے محبوب کے صحابیوں کی ادا، جا یہ آیت نازل کر، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ میرے محبوب کے صحابی اور میرے محبوب کی اہل بیت تو ایسے لوگ ہیں کہ کبھی اپنا لقمہ نکال کے مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، لقمے اوروں کو کھلاتے ہیں، اور جب کوئی چاہتا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کر دے کہتے ہیں انما نطعم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے کھانے والوں تم راضی جاؤ، ہم شکریہ تم سے نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، خود بھوکے رہ رہے ہیں، شاید مولا راضی ہو جائے۔ ہمارا طمع تو یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، طمع تو یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے، تو ان کی رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا عمل اللہ پاک قرآن کی آیتیں بنا رہا ہے۔ حضرت بلال کو ان کے مالک نے مکہ کی زمین پر تپتی ریت پر لٹایا ہوا ہے اور آگ کی طرح تپتے ہوئے پتھر رکھے ہیں اور کوڑوں سے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے بلال چھوڑ دو محمد کو، چھوڑ دو محمد کو۔ اب نام لوگے؟
وہ آگ کی طرح تپتے پتھروں کے نیچے کوڑے کھا رہے ہیں، تڑپتے ہیں، جو جو کوڑا لگتا ہے جسم تڑپتا ہے، زباں کہتی ہے احد احد محمد محمد۔ تم ٹکڑے کر دو مگر جس یار سے یاری لگ گئی ہے اسے نبھائیں گے۔ یاری لانی سوکھی ہے پر توڑ نبھانی اوکھی ہے۔ ہم صرف لگانا نہیں جانتے، نبھانا جانتے۔ یہ سنگت والے نبھانے والے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کی آقا بلال نے کلمہ پڑھ کے بڑی بھاری قیمت دی ہے، تڑپ رہا ہے، روز کوڑے کھا رہا ہے، اجازت ہو تو خرید کر آزاد کر دوں؟ فرمایا ابو بکر خرید کر آزاد کر دے، قیمت میں میرا حصہ بھی شامل کر دینا۔ ہائے قربان جائیں بلال، تیری خرید میں مصطفیٰ بھی شامل ہو گئے، خرید کر آزاد کر دی۔ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ ان پر کوئی احسان بلال کا نہ تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے آزادی کی مال خرچ کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ابو بکر تو نے میری رضا کے لیے جو کچھ کیا ہے سن لے کہ رب تو اسے راضی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی شے کائنات میں نہیں ہے۔ وہ رضا الہی کے طالب ہے۔ یہ پیکران عشق، یہ جہاد کے پیکر، یہ اخلاق کے پیکر، یہ عبادت کے پیکر، یہ اخلاص کے پیکر، یہ حضور کے عشق کے پیکر، یہ صحابہ کرام تھے۔ آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی فصل جو ویرا ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کا چمن جو اجڑ گیا ہے پھر سے آباد ہو جائے، اسے پھر رنگ لگے، ہمارے ایمان کا درخت پھر ہرا بھرا ہو، تو دوستو اسے ہرا بھرا کرنے کی سبیل کوئی نہیں، پھر طریق عشق پہ چلنا ہوگا، پھر پیغام عشق مصطفیٰ پا کر اس وجہ صحابہ کو زندہ کرنا ہوگا۔ آئیے تحریک منہاج القرآن اس عشق کا سبق اس دور میں پھر دوہرا رہی ہے کہ ایمان کی فصل کی آبیاری، چمن ایمان کی تازگی اور گلستان اسلام کا ہرا بھرا ہونا، یہ سب چمن تب ہرا ہوگا جب عشق محمد کا پانی دیا جائے گا۔ تم اپنے کنویں عشق کے گیرو، عشق کے پانی دو ایمان کے چمن کو، پھر بہار آئے گی۔ اور جہاد شروع کر لو، ایمان کی غیرت پیدا کر لو۔ ہم نام تو اللہ کا لینے والے ہیں مگر دل میں ہزار بت سجا رکھے ہیں۔ نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو اللہ کے بندے ہیں، اور دکان پہ چلے جائیں پیٹ کے بندے ہیں، دفتر میں چلے جائیں افسر کے بندے ہیں، گاؤں میں چلے جائیں وڈیرے جاگیردار کے بندے ہیں، ملوں میں چلے جائیں سرمایہ دار کے بندے ہیں۔ ووٹوں کا زمانہ آ جائے علاقے کے چودھری اور وڈیرے کے بندے ہیں۔ ارے ناداں، تو بات تو ایک رب کا بندہ ہونے کی کرتا تھا مگر ہر 2 قدم کے بعد تیرا خدا بدل رہا ہے۔ اس نہا خانہ دل میں تو نے ہزار بت سجا رکھے ہیں، جب تو رب کا وفادار نہیں رہا تو رب کی مدد تمہیں کیسے نصیب ہوگی؟ یہ سارے بت توڑ دے، یہ افسر کا بت، یہ وڈیرے کی پوجا کا بت، یہ جاگیردار کا بت، سرمایہ دار کا بت، ہرس کا بت، لالچ کا بت، پیٹ کا بت، تکبر کا بت، تمنا کا بت، جھوٹے بت توڑ دے اور صرف ایک رب کا بندہ بن جا۔ پھر نہ کسی سے ڈر، نہ کسی کا لالچ کر، نہ کسی کا خوف کر، نہ کسی کے پیچھے بھاگ۔ جب تو رب کا ہو جائے گا ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ ہر کے رمز لا الہ فہمی داست، شرک را در خوف مزمر دی داست۔ تو ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے، ہر ایک تما کے پیچھے پوجا کرتا پھرتا ہے، تو رب کی مدد کیسے نصیب ہو؟ رب کا بندہ بن، مصطفیٰ کا غلام بن، راتوں کو رونا سیکھ، دن کو جہاد کرنا سیکھ، باطل کے خلاف کلمہ حق بلند کر، ہر بدی کے خلاف جنگ کر۔ تحریک منہاج القرآن اس دور میں ایک ہماگیر جہاد کی تحریک ہے۔ ہم نے 4 سال اس حق کو سر بلند کرنے کے لیے انتخابی سیاست کا راستہ بھی دیکھا ہے، مگر 3
3-4 سال کے تجربے کے بعد اس لعنت کو رد کر دیا ہے، جرأت و بہادری، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ اس نظام سے حکومتیں تو بدلتی رہیں گی مگر غریب کا مقدر کبھی نہیں بدلے گا۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی مگر قوم کی قسمت اور ملک کا نظام کبھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اس قوم کے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قوم میں نیکی اور بدی کا فرق قائم نہیں رہا، خیر و شر کا امتیاز نہیں رہا، اچھے برے کی پہچان نہیں رہی، اپنے پرائے کا فرق معلوم نہیں رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تحریک منہاج القرآن اب ملکی سیاست اور انتخابات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ پاکستان عوامی تحریک اس ملک میں غیر سیاسی بنیادوں پر تعلیمی انقلاب کی تحریک ہے، سماجی انقلاب کی تحریک ہے، شعوری انقلاب کی تحریک ہے۔ منہاج القرآن عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے، ادب مصطفیٰ کی تحریک ہے، دین مصطفیٰ کی تحریک ہے۔ فکر بدلو، شعور بدلو، سوچ بدلو، پہچان بدلو، معیار بدلو۔ جب تم بدل گئے نظام بدل جائے گا۔ لوگوں تم نہ بدلے نظام کبھی نہیں بدل سکتا۔ بس یہ میرا پیغام تھا، اسی کا عنوان پیغام عشق مصطفیٰ تھا۔ آئیے ہم سب اس قافلہ عشق کے سپاہی بن جائیں، مگر یہ قافلہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ بلالی قافلہ ہے، یہ اویسی قافلہ ہے، یہ جنیدی قافلہ ہے، یہ فریدی قافلہ ہے، یہ بغدادی قافلہ ہے، یہ اجمیری قافلہ ہے، عاشقوں کا قافلہ، اس نقش قدم پر چلنے والے۔ آئیے پھر صحابہ کرام کے اسوہ کی یاد تازہ کریں اور اپنے ایمان و اسلام کے گلشن میں بہار لائیں، اس قافلے میں شریک ہوں اور شانہ بشانہ ہو کر مصطفی مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک ہو جائیں۔ اللہ پاک اپنی فضل، اپنی رحمت اور مدد و نصرت کے ساتھ امت کو نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر